تو چلے آرڈر 5 سول پروسیجر کوڈ 1908 کو کنٹینیو کرتے ہیں، یعنی ایشو اینڈ سروس آف سمنس۔ پریویس لیکچر میں ہم نے رول 1 سے لے کر رول 10A تک ڈیٹیل کے ساتھ کنکلوڈ کر دیے تھے، اور آج کے لیکچر میں ہم باقی جو رولز رہتے ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پریویس لیکچر اور آنے والے لیکچرز اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آنے والے لیکچرز آپ لوگوں کو ٹائم پہ مل سکے۔ تو چلے کنٹینیو کرتے ہیں رول 11، سروس آن سیورل ڈیفینڈنٹس، یعنی اگر ایک سے زیادہ ڈیفینڈنٹ ہے تو اس کو سمن کیسے دیا جائے گا، ان پہ سمنز جو ہے وہ کیسے سر کیے جائیں گے، یہ رول اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے۔ Save as otherwise prescribed where there are more defendants than one, service of the summons shall be made on each defendant۔ یہ رول کہہ رہا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ڈیفینڈنٹ ہے سوٹ میں، یعنی دعویٰ ایک سے زیادہ لوگوں کے اگینسٹ دائر ہوا ہے، تو اگر کورٹ نے کوئی اور ڈائریکشن نہیں دی ہے، جنرلی رول یہ ہے کہ ہر ایک ڈیفینڈنٹ پہ سمن جو ہے سر کیا جائے گا، یعنی ہر ایک ڈیفینڈنٹ پہ علیحدہ علیحدہ سمن جو ہے سر کیا جائے گا۔ یہ ایک جنرل رول، اس میں ایکسیپشن ہو سکتی ہے۔ لیٹ سپوز اگر کسی کیوٹ کے جائنٹ اونرز ہے، یعنی کسی فیملی کی جائنٹ پراپرٹی ہے، جائنٹ اونرز ہے، تو اس صورت میں اگر ایک یا دو پہ سمن جو ہے وہ سر کیا گیا تو باقی کے اگینسٹ یہی سمجھا جائے گا کہ ان سب کو سمن جو ہے دیا گیا ہے، ان پہ سمن جو ہے وہ سر ہو چکا ہے۔ لیکن یہ کچھ ایکسیپشن ہے، جنرلی رول یہ ہے کہ جتنے بھی ڈیفینڈنٹ ہے سوٹ میں ان سب پہ علیحدہ علیحدہ سمن جو ہے سر کیا جائے گا۔ رول 12، سروس ٹو بی میڈ آن ڈیفینڈنٹ ان پرسن when practicable or on his agent۔ یہ رول کہہ رہا ہے کہ سمن جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ پہ پرسنلی سر کیا جائے گا، یعنی ڈیفینڈنٹ کو پرسنلی دیا جائے گا اس صورت میں اگر یہ ممکن ہے، پاسبل ہے، یعنی پریکٹیکیبل ہے، یا پھر اس کے ایجنٹ کو دیا جائے گا۔ رول کہتا ہے wherever it is practicable service shall be made on the defendant in person unless he has an agent empowered to accept the service, in which case service on such agent shall be sufficient۔ رول کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پریکٹیکیبل ہے یعنی پاسبل ہے تو پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ڈیفینڈنٹ پہ پرسنلی وہ سمن جو ہے وہ سرو کیا جائے، لیکن اگر ڈیفینڈنٹ کا کوئی ایجنٹ ہے، یعنی ڈیفینڈنٹ نے کسی ایجنٹ کو امپاور کیا ہو، اس کو یہ اتھارٹی دی گئی ہو کہ آپ میرے بہاف پہ سمن جو ہے ریسیو کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں اگر سمن اس ایجنٹ پہ بھی سر کیا جائے، یعنی ڈیفینڈنٹ کے ایجنٹ پہ بھی سر کیا جائے ڈیفینڈنٹ کے بہاف پہ، تو بھی یہ سمن جو ہے سفیشینٹ تصور کیا جائے گا، سفیشینٹ کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ سمن جو ہے ایکچولی ڈیفینڈنٹ پہ سر ہو چکا ہے۔ لیکن اگر پریکٹیکیبل ہے ڈیفینڈنٹ پہ پرسنلی سر کرنا تو ڈیفینڈنٹ پہ پرسنلی سر کیا جائے گا۔ رول 13 کہتا ہے سروس آن ایجنٹ بائی ہوم ڈیفینڈنٹ کیریز آن بزنس، یعنی اگر کوئی ایجنٹ ہے ڈیفینڈنٹ کا جس کے اگینسٹ دعویٰ دائر ہوا ہے، اگر اس کا کوئی ایجنٹ ہے جو اس ڈیفینڈنٹ کا بزنس ڈیل کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس ڈیفینڈنٹ کے ایجنٹ پہ بھی سمن جو ہے سر کیا جا سکتا ہے۔ سب رول 1 کہتا ہے ان اے سوٹ ریلیٹنگ ٹو اینی بزنس اور ورک اگینسٹ اے پرسن who doesn't reside within the local limits of the jurisdiction of the court from which the summons is issued, service on any manager or agent who at the time of service personally carries on business or work for such person within such limits shall be deemed good service۔ یعنی اگر کسی ڈیفینڈنٹ کا کوئی ایجنٹ بزنس چلا رہا ہے ڈیفینڈنٹ کے لیے یا اس کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے یعنی جس کا بزنس ہے وہ کورٹس کی جو لیمٹس ہے، کورٹس کی جو جورسڈکشنل ایریا ہے اس میں نہیں رہتا، وہ کہیں اور ہے، لیکن اس لیمٹس کے اندر اس کا ایجنٹ وہ بزنس چلا رہا ہے، تو جس ٹائم یہ سمن سرو ہو رہا تھا اس کورٹ کی طرف سے، جس کورٹ کی یہ جورسڈکشن ہے، اس ٹائم یہ سمن جو ہے اس ایجنٹ پہ سر کیا جائے گا۔ یعنی اگر ڈیفینڈنٹ خود کہیں اور رہتا ہے، جورسڈکشن سے باہر ہے، لیکن اس کا بزنس اس جورسڈکشن کے اندر کوئی ایجنٹ چلا رہا ہے، تو سمن جو ہے وہ اس ایجنٹ پہ سر کیا جائے گا جو ایجنٹ ڈیفینڈنٹ کا بزنس چلا رہا ہے یا اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ کوئی مینیجر ہو سکتا ہے، وہ کوئی انچارج ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایجنٹ ہو سکتا ہے، جو بھی ہے اس کا بزنس ڈیل کر رہا ہے، اس پہ ہی سمن جو ہے سر کیا جائے گا۔
सब रूल 2 कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द मास्टर ऑफ ए शिप शैल बी डीम्ड टू बी द एजेंट ऑफ द ओनर और करेक्टर। ये शिप की बात हो रही है क्योंकि पुराने ज़माने की बात ही। तो शिप का जो मास्टर है यानी जो इंचार्ज है, जो इस शिप को डील कर रहा है, केयर कर रहा है, उस पे भी समन सर्व किया जा सकता है। किसके भी हाफ पे? ओनर के भी हाफ। ये मास्टर ऑफ शिप जो है ये उसका एजेंट हो गया, तो उस एजेंट पे भी समन जो है सर्व किया जा सकता है। रूल 14 कहता है सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी एक ऐसे एजेंट पे समन को सर्व करना जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंचार्ज है, यानी जिसके चार्ज में है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस एजेंट पे समन सर्व करना। वेयर इन ए सूट टू ऑब्टेन relief respecting or compensation for the wrong to immovable property, service cannot be made on the defendant in person and the defendant has no agent in power to accept the service. It may be made on any agent of the defendant in charge of the property. यानी उस सूरत में कि अगर immovable property है और immovable property के अगेंस्ट कोई रिलीफ क्लेम हुआ है, सूट में कोई कंपनसेशन मांगी जा रही है, और उस immovable property का जो ओनर है या जो भी है डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट दावा दायर हुआ है, जिसकी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस डिफेंडेंट पे पर्सनली जो समन है वो सर्व नहीं हो रहा है और नहीं उसका कोई एजेंट है जिसको डिफेंडेंट ने एम्पावर किया हो कि आप मेरे बिहाफ पे समन सर्व करें, यानी न उसका कोई एजेंट है और न डिफेंडेंट खुद है, तो जिस बंदे की इंचार्ज में है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस इंचार्ज वाले बंदे पे समन जो है सर्व किया जाएगा। यानी रूल 13 जो है उसमें हमने ये बात की थी कि अगर किसी, या रूल 12 में किसी एजेंट को एम्पावर किया हो तो हम एजेंट पे सर्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि एजेंट को एम्पावर किया नहीं है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये एजेंट की इंचार्ज में है, तो जो प्रॉपर्टी एजेंट की जिसकी इंचार्ज में है उसी बंदे पे समन जो है सर्व किया जाएगा। रूल 15 वेयर सर्विस में बी मेड ऑन मेल मेंबर ऑफ ए डिफेंडेंट्स फैमिली, यानी अगर डिफेंडेंट की फैमिली में कोई मेल मेंबर है तो उस पे भी समन जो है सर्व किया जा सकता है अगर डिफेंडेंट खुद अवेलेबल नहीं है। वेयर इन एनी सूट द डिफेंडेंट कैन नॉट बी फाउंड एंड हैज़ नो एजेंट इन पावर टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ द समन्स ऑन हिज बिहाफ, सर्विस में बी मेड ऑन एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द डिफेंडेंट हु इज रिजाइडिंग विद हिम, यानी अगर डिफेंडेंट पे समन सर्व करना हो और डिफेंडेंट खुद मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं, उसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता और नहीं उसका कोई एजेंट है जो उनके बिहाफ पे समन रिसीव कर ले, तो उस सूरत में डिफेंडेंट का जो फैमिली है उसका कोई एडल्ट मेल मेंबर है उसको समन दिया जाएगा, उस पे समन सर्व किया जाएगा और ये समझा जाएगा कि ये समन जो है ये डिफेंडेंट पे सर्व हो चुका है। एक्सप्लेनेशन दी गई है ए सर्वेंट इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रोल। तो यहाँ पे चूँकि हमने फैमिली मेंबर की बात की, तो अगर इस फैमिली का कोई सर्वेंट है तो वो इस मीनिंग में नहीं आता कि वो फैमिली का मेंबर है, यानी इन शॉर्ट ये कि सर्वेंट पे समन जो है सर्व नहीं किया जा सकता, सिर्फ जो फैमिली का मेल मेंबर है, एडल्ट जो है, उस पे ही सर्व किया जा सकता है, यानी यहाँ पे फीमेल मेंबर को भी एक्सक्लूड किया है इस रूल ने। रूल 16 पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट। अब अगर समन सर्व किया गया है, यानी डिलीवरी ऑफिसर ने यह समन डिफेंडेंट पे सर्व किया या उसके एजेंट पे सर्व किया या उसके किसी मेल मेंबर पे सर्व किया, तो जिसको भी ये समन दिया गया वो इंडोर्समेंट देगा, वो एक साइन करेगा जो कि एक्नॉलेजमेंट होगी इस बात की कि जी ये समन जो है मुझे रिसीव हो चुका है, यानी या ये समन जो है उस बंदे को, चाहे वो डिफेंडेंट है या मेल मेंबर है या कोई एजेंट है, उसको रिसीव हो चुका है। उसका प्रूफ ये है कि उन्होंने ये एक्नॉलेजमेंट दी है, ये साइन किया है। Where the serving officer delivers or tenders a copy of the summons to the defendant personally or to an agent or other person on his behalf, he shall require the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered to an acknowledgement of service endorsed on the original summons। यानी जिस बंदे को डिलीवरी ऑफिसर ने यह समन दिया, चाहे वो डिफेंडेंट था या चाहे वो एजेंट था या चाहे वो कोई मेल मेंबर था, यानी उसको तो एक कॉपी दी गई। अब ओरिजिनल जो है वो डिलीवरी ऑफिसर के पास है, तो वो बंदा
اس اوریجنل پہ یہ انڈورسمنٹ دے گا، یہ سائن کرے گا، ایکنالجمنٹ دے گا کہ جی ہاں یہ سمن جو ہے مجھے ریسیو ہو چکا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ بعد میں وہ انکار نہ کر سکے کہ مجھے یہ سمن نہیں ملا ہے، تو وہ اگر سائن کرے گا تو یہ اس کا ڈیفینیٹلی ایک پروف ہے کہ یہ سمن اس کو مل چکا ہے۔ رول 17 پروسیجر when defendant refuses to accept service or cannot be found۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ ریفیوز کر رہا ہے سمن لینے سے، یا وہ اویلیبل نہیں ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ یعنی سمن واپس ہوگا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے، تو کس طرح واپس ہوگا؟ where the defendant or his agent or such other person as aforesaid refuses to sign the acknowledgement, or where the serving officer after using all due and reasonable diligence cannot find the defendant and there is no agent in power to accept service of the summons on his behalf, nor any other person on whom service can be made, the serving officer shall affix a copy of the summons on the outer door or some conspicuous part of the house in which the defendant ordinarily resides or carries on business or personally works for gain, and shall then return the original to the court from which it was issued, with a report endorsed thereon or annexed thereto, stating that he has so affixed the circumstances under which he did so, and the name and address of the person, if any, by whom the house was identified and in whose presence the copy was affixed۔ تو یہ رول کہہ رہا ہے کہ اگر ڈیفینڈنٹ ریفیوز کر رہا ہے، یا اس کا ایجنٹ یا میل ممبر سمن نہیں لے رہا ہے، ریفیوز کر رہا ہے، یا ایکنالجمنٹ نہیں دے رہا ہے اوریجنل پہ، یا پھر ڈیفینڈنٹ موجود ہی نہیں ہے، نہیں اس کا کوئی ایجنٹ ہے اور نہیں اس کا کوئی میل ممبر ہے، تو اس صورت میں طریقہ یہ ہوگا کہ اس سمن کی ایک کاپی جو ڈیفینڈنٹ کا ہاؤس ہے اس کے آؤٹر ڈور پہ یا کسی کنسپیشیس پارٹ پہ ایک کاپی افکس کی جائے گی، لگائی جائے گی، یا وہ جہاں پہ رہتا ہے وہ کوئی آفس ہو سکتا ہے، یا جہاں پہ وہ لاسٹلی سین ہے، وہ جہاں پہ انہوں نے پریویسلی وہ رہتا تھا اس جگہ پہ، یا جہاں پہ وہ بزنس کر رہا ہے، جو بھی جگہ ہے جس سے یہ ظاہر ہو سکتا ہو کہ یہ سمن جو ہے ڈیفینڈنٹ یا دیکھ سکتا ہے، یا ڈیفینڈنٹ کو کوئی خبردار کر سکتا ہے اس سمن کے حوالے سے، تو اس جگہ پہ ایک تو کاپی لگائی جائے گی، اور ساتھ میں اوریجنل جو ہے وہ اسی کورٹ کو واپس کیا جائے گا سمن جس کورٹ نے یہ سمن ایشو کیا ہے۔ اب اس اوریجنل کے ساتھ یہ جو ڈیلیوری آفیسر ہے، یہ جو واپس آیا ہے، یہ ایک رپورٹ بھی دے گا کورٹ کو۔ وہ یہ رپورٹ یہ دے گا کہ میں نے یہ سمن جو ہے کس طریقے سے سر کیا، یا اس کی کاپی کس طرح لگائی، میں نے کس طرح کوشش کی ڈیفینڈنٹ یا اس کے ایجنٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں، یہ چیزیں بھی بتائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا، یعنی اور ساتھ میں ان لوگوں کے نیمز بھی بتائے گا جن لوگوں نے اس ڈیلیوری آفیسر کو یہ ہاؤس آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ ہاؤس جو ہے یہ ڈیفینڈنٹ کا ہاؤس ہے، یہ کس نے بتایا، ان لوگوں کے نیمز بھی رپورٹ میں بتائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ کن لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے یہ کاپی ڈیفینڈنٹ کے ہاؤس پہ افکس کی ہے، یا اس کی بزنس ایریا پہ یا اس کے آفس پہ افکس کی ہے۔ تو یہ رپورٹ اوریجنل سمن کے ساتھ وہ سبمیٹ کرے گا، یا جو ڈیلیوری آفیسر ہے یہ جو واپس آیا ہے۔ اس کے بعد رول 18 ہے انڈورسمنٹ آف ٹائم اینڈ مینر آف سروس۔ تو سمن جو ہے کس ٹائم پہ سرو ہوا ہے اور کس طرح سے سرو ہوا ہے، اس کی بھی ایک انڈورسمنٹ دے گا سرونگ آفیسر۔ دا سرونگ آفیسر شیل ان آل کیسز ان وچ دا سمن ہیز بین سروڈ انڈر رول 16 endorse or annex or cause to be endorsed or annexed or to the original summons a return stating the time when and the manner in which the summon was served and the name and address of the person, if any, identifying the person served and witnessing the delivery of tender of the summons۔ تو اگر رول 16 کے تحت سمن جو ہے وہ سرو ہو چکا ہے، یعنی یا اگر یہ سمن ڈیفینڈنٹ کو دیا گیا ہے، یا اس کے ایجنٹ کو دیا گیا ہے، یا کسی میل ممبر کو دیا گیا ہے، تو یہ جو ڈیلیوری آفیسر ہے یہ انڈورسمنٹ دے گا کورٹ میں کہ یہ سمن جو ہے یہ میں نے کس ٹائم اس کو دے دیا، کس طریقے سے میں نے دے دیا، اور ساتھ میں ان لوگوں کے نیمز بھی بتائے گا جن لوگوں نے یہ پرسن آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس ڈیلیوری آفیسر کو کہ یہ ڈیفینڈنٹ ہے، یا یہ اس کا ایجنٹ ہے، یا یہ اس کا میل ممبر ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ کس کی موجودگی میں میں نے یہ جو کاپی ہے یہ دی ہے۔ یہ انڈورسمنٹ دے گا ڈیلیوری آفیسر۔
یہ اس صورت میں اگر سمن جو ہے وہ سرو ہو چکا ہے۔ رول 19 ایگزامینیشن آف سرونگ آفیسر۔ تو یہ جو سرونگ آفیسر ہے یعنی جو بندہ یہ سمن لے کے گیا ہے سرو کرنے کے لیے، اس کی ایگزامینیشن ہوگی کورٹ کی طرف سے۔ کس طرح؟ ویئر اے سمن از ریٹرن انڈر رول 17 the court shall, if the return under that rule has been verified by the affidavit of the serving officer, and may, if it has been so verified, examine the serving officer and or cause him to be so examined by another court touching his proceedings, and may make such further inquiry in the matter as it thinks fit, and shall either declare that the summons has been duly served or order such service as it thinks fit۔ تو اس سے پہلے ہم نے رول 17 میں کہا کہ اگر سمن جو ہے وہ سرو نہیں ہو چکا ہے، یعنی ڈیفینڈنٹ انکار کر رہا ہے انڈورسمنٹ سے یا لینے سے، یا اس کا ایجنٹ یا اس کا میل ممبر، اور یہ جو سرونگ آفیسر ہے یہ اوریجنل کوڈ کو واپس لا رہا ہے، تو اس صورت میں اس سرونگ آفیسر کو ایگزامن کیا جائے گا۔ یا اگر یہ جو سرونگ آفیسر ہے یہ ویریفائی کر رہا ہے ایفیڈیوٹ پہ، یا ویریفائی نہ بھی کر رہا ہے، تو بھی اوت کے ذریعے سے اس سرونگ آفیسر کو ایگزامن کیا جائے گا۔ کس طرح ایگزامن کیا جائے گا کہ جی ہاں آپ نے کس طرح سے سر کیا ہے، آپ نے کاپی کس طرح لگائی، کس کی موجودگی میں لگائی، آپ نے کتنی کوشش کی کہ ڈیفینڈنٹ کو فائنڈ آؤٹ کیا جا سکے، یا اس کے ایجنٹ یا میل ممبر کو۔ ان ساری چیزوں کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ جی ہاں یہ جو پروسیجر ہے وہ کمپلائی کر رہا ہے، انہوں نے فالو کیا ہے پروسیجر کمپلیٹلی، اور یہ سمن ڈیولی جو ہے سر ہو چکا ہے، تو کورٹ یہ ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک طریقے سے اس کو سر کیا ہے اور اس کو سفیشینٹلی سر سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر کورٹ مطمئن نہیں ہے، سیٹسفائی نہیں ہے کہ جی ہاں آپ نے ٹھیک طریقے سے رولز کو فالو نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں کورٹ کوئی اور ڈائریکشن بھی دے سکتا ہے، یعنی دوبارہ سمن سرو کرنے کا کہہ سکتا ہے، یا کوئی اور ڈائریکشن بھی دے سکتا ہے۔ وہ کورٹ کی ڈسکریشنری پاور ہے۔ رول 20 سبسٹیٹیوٹڈ سروسز۔ تو اب سبسٹیٹیوٹڈ سروسز کیا ہے؟ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر ڈیفینڈنٹ پہ پرسنلی سمن جو ہے سرو نہیں ہو پا رہا ہے، نہ اس کا کوئی ایجنٹ ہے، نہ کوئی میل ممبر ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ سب رول 1 کہتا ہے where the court is satisfied that there is a reason to believe that the defendant is keeping of the way for the purpose of avoiding service, or that for any other reason the summons cannot be served in the ordinary way, the court shall order for service of summons by۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کورٹ کو لگتا ہے، کورٹ سیٹسفائیڈ ہے کہ یہ جو ڈیفینڈنٹ ہے یہ سمن لینے سے بھاگ رہا ہے، یا چھپ رہا ہے، یا سمن ریسیو نہیں کر رہا ہے کسی اور طریقے سے، اور نہ اس کا کوئی ایجنٹ وغیرہ ہے، تو اس صورت میں کورٹ باقی جو پروسیجرز ہے وہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ان پروسیجرز میں کیا کیا ہے؟ اس میں ایک یہ ہے A fixing a copy of the summons at some conspicuous part of the house, if any, in which the defendant is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain۔ تو اس صورت میں کورٹ یہ ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ ایک سمن کی ایک کاپی جو ہے یہ جو ڈیفینڈنٹ کا ہاؤس ہے اس کی کسی کنسپیشیس پارٹ پہ فکس کر دے، یا اس وہاں جہاں پہ وہ بزنس کر رہا ہے وہاں پہ فکس کر دے، یا جہاں پہ وہ لاسٹلی ریزائڈڈ تھا، رہ رہا تھا، وہاں پہ فکس کیا جائے، یا جہاں پہ بھی وہ کام کر رہا ہے وہاں پہ اس سمن کی ایک کاپی جو ہے لگائی جائے۔ یا پھر بی اینی الیکٹرانک ڈیوائس آف کمیونیکیشن وچ میں انکلوڈ ٹیلی گرام، فوٹوگراف، ٹیلیکس، فیکس، ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن۔ یا پھر کچھ یہ بھی ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ اس کو الیکٹرانک ڈیوائس سے سمن کو سرو کیا جائے، یعنی اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹیلی گرام ہو سکتا ہے، فوٹوگراف کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، فیکس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، ٹیلیکس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ آج کل کے دور میں چونکہ واٹس ایپ کا دور ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی سرو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پروسیجر ہے سبسٹیٹیوٹڈ سروسز میں۔ سی ارجنٹ میل سروس اور پبلک کوریئر سروسز، یا جو میل ڈیلیوری والے ہیں، جو پوسٹل والے ہیں جو کہ ڈیلیوری کرتے ہیں ڈیفرینٹ سٹفس کی، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یا پبلک کوریئر جو ہے پرائیویٹ اور رجسٹر بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ ان رجسٹر کی بات نہیں کی ہے، تو جو بھی ڈیلیوری کا کمپنی ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کے ذریعے سے بھی سمن کو
ڈیلیور کیا جا سکتا ہے۔ ڈی بیٹ آف ڈرم ان دا لوکیلٹی ویئر دا ڈیفینڈنٹ ریزائڈ، تو جہاں پہ ڈیفینڈنٹ رہتا ہے وہ اس علاقے میں ڈرم بجانا یعنی ڈول بجانا، چونکہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، آؤٹ ڈیٹڈ لاز ہے، انفارچونیٹلی اب تک اس کو امینڈ نہیں کیا گیا ہے، چونکہ پرانے زمانے میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ جب کسی کو فائنڈ آؤٹ کرنا تھا تو اس علاقے میں ڈول بجایا کرتا تھا اور پھر لوگوں سے پوچھا جاتا تھا اس شخص کے بارے میں۔ ای پبلیکیشن ان پریس، یا کسی نیوز پیپر میں پبلیکیشن دی جا سکتی ہے، اشتہار دیا جا سکتا ہے کہ فلاں بندہ ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ ایف اینی ادر مینر آر مور ایز اٹ میٹنگ سویٹ، یا کوئی اور طریقہ جو کورٹ کو صحیح لگے کہ اس طرح سے سمن کو سرو کیا جائے، وہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے جو کورٹ کو بہتر لگے۔ provided that the court may order the use of all or any of the aforesaid manners and modes of service simultaneously۔ تو کورٹ کے پاس یہ ڈسکریشنری پاور ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں یہ جو پروسیجرز ہم نے بتائے اس میں کسی ایک کو یا ایک سے زیادہ یا سب کو فالو کر سکتا ہے کہ ان سب پہ عمل کیا جائے، یعنی پبلیکیشن بھی کی جائے، الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے سے بھی کیا جائے، ارجنٹ میل کے ذریعے سے بھی کیا جائے، تو اس میں یہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ پروسیجر کو ایک ہی وقت میں فالو کیا جا سکتا ہے۔ سب رول 2 کہتا ہے ایفیکٹ آف سبسٹیٹیوٹیڈ سروسز، تو اس سبسٹیٹیوٹیڈ سروسز یہ جو ہم نے بیان کی اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا، یعنی یہ سروس کس طرح سے کنسیڈر کیا جائے گا۔ سروس سبسٹیٹیوٹیڈ بائی آرڈر آف دا کورٹ شیل بی ایز ایفیکچوئل ایز اٹ ہیڈ بین میڈ آن دا ڈیفینڈنٹ پرسنلی، تو اگر یہ سبسٹیٹیوٹیڈ سروس جو ہے یہ کورٹ کی آرڈر سے ہوئی ہے تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا، یعنی یہ کنسیڈر کیا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سمن جو ہے یہ پرسنلی ڈیفینڈنٹ پہ سر ہوا ہے، اگرچہ ریالٹی میں ڈیفینڈنٹ کو پرسنلی نہیں دیا گیا ہے، لیکن یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سمن جو ہے یہ ڈیفینڈنٹ کو پرسنلی ریسیو ہو چکا ہے۔ سب رول 3 ویئر سروس سبسٹیٹیوٹیڈ ٹائم فار اپیئرنس ٹو بی فکسڈ، تو اگر سبسٹیٹیوٹیڈ سروس جو ہے یہ پروسیجر اپنایا گیا ہے تو اس سمن میں ٹائم بتایا جائے گا کہ اس ٹائم پہ آپ نے اپیئر ہونا ہے کورٹ کے سامنے۔ ویئر سروس ڈسٹریبیوٹیڈ بائی آرڈر آف دا کورٹ شیل فکس سچ ٹائم فار دا اپیئرنس آف دا ڈیفینڈنٹ ایز دا کیس میں ریکوائر وچ شیل ناٹ آرڈینرلی ایکسیڈ 15 days، تو جب کورٹ کے آرڈر سے سبسٹیٹیوٹیڈ سمن جو ہے وہ سرو ہوتا ہے تو اس سمن میں کورٹ یہ بھی بتائے گا کہ ڈیفینڈنٹ نے اسی ڈیٹ پہ کورٹ کے سامنے اپیئر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اور یہ ٹائم جو ہے یہ 15 days جنرلی 15 days سے زیادہ نہیں ہوگا، یعنی وہ ڈیٹ جو رکھا جائے گا وہ 15 days کے اندر ہوگا، یعنی 15 days سے زیادہ نہیں ہوگا، ایکسیپشن ہو سکتے ہیں لیکن جنرلی رول یہ ہے۔ تو اب 20 رولز ہم نے کر لیے ہیں، باقی جو رولز ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، چونکہ اب یہ لیکچر یہ کافی لمبا ہو رہا ہے، تو تب تک کے لیے